جسٹس اعجاز الاحسن جو کہ 2024 کے آخر میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بننے والے تھے اور موجودہ چیف جسٹس نے ریٹائر ہو جانا تھا، انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ اپنے بیان میں کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کا جج چیف جسٹس اور پھر سپریم کورٹ کا جج بننا میرے لیے اعزاز کی بات تھی، تاہم میں سپریم کورٹ میں بطور جج خدمات انجام نہیں دے سکتا، استعفیٰ دیتا ہوں۔ ظاہر تھا وہ طاقتور ان کو اگلا چیف جسٹس دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے، جو اس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں چاہتے۔ اس پر انور لودھی نے کہا کہ جسٹس اعجاز الاحسن نے استعفیٰ دے کر اس کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ مارا ہے، جس نے اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ بن کر اور ان کا ایجنڈا فالو کر کے ادارے کو بے توقیر کر کے رکھ دیا۔ رضی طاہر نے کہا کہ ایک ملک کے سب سے بڑی عدالت کے ایک سینئر جج جو اگلا چیف جسٹس بننے جا رہا تھا، وہ استعفیٰ دے کر گھر چلا گیا۔ یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے۔ اقرار الاحسن بھی سامنے آئے، انہوں نے کہا کہ جسٹس اعجاز الاحسن مستعفی نہ ہوتے تو پاکستان کے اگلے چیف جسٹس ہوتے۔ نہایت دورس اثرات والی نہایت غیر معمولی خبر، حیران کن اور تہلکہ خیز۔ جبکہ وقار ملک نے کہا کہ 2019 سے مسلسل یہی کہا کہ قاضی آئے گا تو جوڈیشل مارشل لا لگائے گا، جبکہ ارشاد احمد عارف نے کہا کہ مستقبل کے چیف جسٹس اعجاز الاحسن کے استعفے کے بعد اگلے 1-2 روز میں مزید 2 قابل جج بھی استعفیٰ دیں گے، تو واضح مطلب یہ ہوگا کہ فاضل ججز ملک میں ایسے غیر آئینی، غیر قانونی عمل کی بدبو سونگھ رہے ہیں جن کا یہ دستور پسند حصہ نہیں بننا چاہتے۔ آپ پنجابی محاورے کے مطابق جٹ جانے تے بجو جانے۔ اب 9 مئی کے دوران بھی دوستو جنرل سلمان غنی نے بھی 9 مئی منصوبے کا حصہ بننے سے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے بھی حق کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو فوج سے نکال دیا گیا، ان کے خلاف کارروائی چلائی گئی کہ یہ عمران خان کے ساتھ حصہ دار تھا اور 9 مئی کرنے میں اس کا بھی پلان تھا۔ تو جو دوستو حق کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں ان کو ایک ایک کر کے یا تو ان سے استعفے لے لیے جاتے ہیں یا ان کو ان کے ہی ادارے میں عبرت کا نشان بنا کر دوسروں کے لیے مثال بنا دی جاتی ہے اور دوسروں کو ڈرایا جاتا ہے۔